ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ نماز میں کسی لمبی آیت مبارکہ کا آدھا یا کم حصہ، مثلا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ آیت پڑھ لی جائے آدھی اور رکوع کر لیا جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ یا تو ایک طویل آیت پڑھنی چاہیے اور یا پھر 3 مختصر آیات۔ فقہا نے 3 مختصر آیات کی تفصیل دی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے پڑھا ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، یہ 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں، یہ ایک رکعت کے لیے کافی۔ یا پھر ان کے حروف اور جو آیت آپ نے لکھی ہے ما کان محمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حروف دیکھ لیے جائیں، اور اس کے حروف جو آپ نے فرمایا ہے یہ زیادہ ہیں، 3 آیات چھوٹی چھوٹی، وہ اس سے کم میں ہیں، لہٰذا نماز ہو جائے گی۔ ہر رکعت میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات یہ پڑھنی چاہیے، اور پھر مختصر آیتوں کے بقدر جو فقہا نے لکھی ہے، یہ ہم نے اس کی مثال آپ کو دے دی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، ہمیشہ، بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ 30واں پارہ یاد کرائیے، بس آسان بات ہے کہ بیٹے اسے یاد کرنا ہے، بیٹی ہے یاد کرنا، ساری عمر کے لیے نمازیں سنت کے مطابق آپ خود یاد کرنا، روز پڑھیں، سال 2 سال میں یاد ہو جائے گا نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور فجر کی نماز ہم بار بار اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، زور دیتے ہیں اس پہ کہ یار ایک نمازی تو پڑھنی ہے، یہ بھی اگر سنت کے مطابق نہ پڑھے تو پھر جھک ماری کیا یہ وہ چیز ہے جو پہلی اللہ کے حقوق میں سے، قبر میں سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ اللہ کا یہ حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب اس شخص کو دیکھو جو مسجد کا خیال کرتا ہے، مثلا پانی کا خیال، صفوں کا خیال، تعمیر کا خیال، اس قسم کی چیزوں کا، آپ فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا نیک بخت ہے، خدا نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے اسے چنا ہے، اس کے جنازے میں ضرور جانا، اللہ کے یہاں گواہی دینا کہ اللہ یہ تیرا مومن بندہ تھا، ہم گواہ ہیں اس لیے یہ نماز سنت کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات 26ویں پارے سے لے کے سورہ بروج 30ویں پارے تک، یہ 3 سوا 3 ساڑھے جتنے بھی بنتے ہیں پارے، اس میں سے 2 صورتیں، ایک پہلی رکعت میں ایک دوسری رکعت میں، فجر میں یا ظہر میں، ظہر اور فجر کی قرات برابر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عشاء میں اس نے خدا کی عبادت کی، اب 8-10 گھنٹے سوتا رہا، طویل وقفہ ہو گیا، اب ضروری ہے کہ لمبی 2 رکعتیں پڑھیں اللہ کے حضور حاضری میں۔ صبح پڑھ لی، اب ظہر تک 6-7-8 گھنٹے کا وقفہ ہو گیا، موسم کے فرق کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ اب دوبارہ کھڑا ہو اور اللہ کی دیر تک حمد و ثنا تلاوت، ظہر اور فجر دونوں کی قرات برابر، عصر اور عشاء برابر ہے۔ عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک تلاوت کرنی چاہیے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اور ہر رکعت میں پوری سورت پڑھنی چاہیے۔ اس کو عادت بنا لینا کہ 2 آیتیں یہاں سے 2 آیتیں یہاں سے، یہ نماز کو مکروہ بھی کرتا ہے اور شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ حرکت۔ ایک سورت پورا پیغام ہے نا، سننے والے کچھ تو سنیں، اس لیے عصر اور عشاء دونوں میں سورہ بینہ تک، سورہ بروج سے بینہ تک یہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ والطارق، آگے پیچھے ہے نا، والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے عشاء کی نماز۔ تو آدمی 30ویں پارے کو یاد، کچھ اس آخری صورتیں، اور پھر فرمایا سورہ بینہ سے لے کے آخر تک یہ مغرب کی نماز، بس
اگر نماز پڑھنے کا ارادہ ہے عمر بھر تو سال ایک یہی پڑھتا رہے، بس قرآن کریم کی تلاوت اتنی کرے کہ سال میں 2 بار پورا ہو جائے، باقی ساری محنت 30ویں پارے پہ لگا دیں۔ یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ 3 مرتبہ قرآن سال میں 4 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ پڑھ لو، سنت موقدہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کرنے کا اصل کام یہ ہے نماز سنت کے مطابق۔ آپ سال میں 12 مرتبہ قرآن پڑھ لینا، اس سے بھی افضل یہ ہے کہ 30ویں پارے کو یاد کر لو، بس ہمیشہ کے لیے کوئی چنتا نہ کرو، نماز سنت کے الحمدللہ۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں نا، پڑھتے ہیں پابندی سے، کبھی ان کی موت پہ غور کرنا، بڑے سکون کی موت انہیں آتی، بالکل پرسکون۔ ایک واقعہ ہے، ذکر کرنا شاید مناسب ہی ہے۔ ایک بچے کو بلڈ کینسر ہو گیا، اور ہماری بیٹی سمجھے ڈاکٹر، تو وہ آج کل ہاؤس جاب کر رہی ہے، تو آ کے مجھے بتاتی ہے کہ اسپتال میں یہ ہوا۔ تو چند دن پہلے 3-4 دن پہلے آئی اور کہنے لگی کہ مامو جان عجیب بات ہوئی آج۔ ہم نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا بلڈ کینسر میں، تو میرے اس ڈپارٹمنٹ میں تھا، میں اس کا علاج کر رہی، مجھے پتا تھا اب یہ بچہ نہیں بچے گا، تو فجر کی نماز پڑھ کے سارا سٹاف ہم لوگ چلے گئے، تو میں نے کچھ دوائیاں کچھ چیزیں، اس کے ماں باپ بھی آ گئے، صحت کارڈ پہ وہ اپنے بچے کا علاج کر رہے تھے۔ تو بچہ جیسے ایک بے ہوش سا تھا، تو ایک دم اس نے گردن پھیری اور اپنے ماں باپ کو دیکھا اور کہنے لگا امی ابو ہٹ جائیں، یہ دیکھیں کتنے بچے کھلونے دینے کے لیے مجھے آ رہے ہیں۔ پھر زور سے کہا امی ہٹ جائیں یہاں سے، دیکھیں کتنے بچے کھلونے میرے لیے لائے ہیں۔ تو بڑا خوش ہوا جیسے کوئی چیز وصول کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ امی میرے ساتھ تصویر ایک کھنچوا لے، ابو آپ بھی، بس میں تھوڑی دیر اور ہوں پھر اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں اس نے تصویر کھینچی، کلک کر کے وہ دیکھ رہا تھا بچے کی روح نکل۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو آخرت سے غافل ہیں نا، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمارے ہر ایک کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم میں ہر مظلوم بھی ظالم بنا ہوا ہے، ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ ایسی شہادتیں ہیں جنہیں اب عقل کیا رد کرے گی؟ ظاہر ہے کہ ہم سے کیوں کوئی جھوٹ بولے گا؟ اللہ کے ہاں پوری ایک کائنات۔ اسی لیے حضور صلی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور فرمایا کہ امیتۃ السوء، لوگو تم ذلت کی موت سے بچ جاؤ۔ ذلت کی موت کفر کی موت ہے نا، فرمایا بچ جاؤ۔ اس لیے نماز ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صورت ہے بس اس کے مطابق